سو ویری مچ. آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ اس وقت پاکستان کی سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکے گا کہ اسٹیبلٹی آ جائے، استحکام ہو آنے والے وقت میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف ادوار جو ہے وہ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی دیکھے، اب بھی دیکھ رہے ہیں. 76 سالوں میں تو تبدیلی آئی نہیں ہے. تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بھی تبدیلی کو ساتھ ہی لے گئے. پھر جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا ان کے روٹی کپڑا مکان بھی وہیں تک رہ گئے. لیکن غریب آدمی کو صرف ملی ہے تو تسلی. غریب آدمی کو اس پاکستان میں ملا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ایسا بھروسہ جو وہ ہر پارٹی پر کر لیتا ہے. اور ہر الیکشن سے پہلے جو ہے کیمپینز چلائی جاتی ہیں، مختلف الیکشنز کی کیمپینز میں مختلف گھروں میں جایا جاتا ہے. ایک جس ملک میں لوگ جو ہے وہ ایک قیمے والے نان اور بریانی پر جو ہے وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کر لیں، وہ کبھی اپنی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت جو جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ پارٹیز نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان پہ جو ہے وہ قابض رہے یا جنہوں نے ہمارے پہ جو ہے وہ حکمرانی کی. ہم سب سے بڑے قصوروار ہم خود ہیں. سب سے بڑے قصوروار ہماری عوام ہے. اور سب سے بڑے قصوروار ہم خود اس لیے ہیں کہ ہم نے ہر اس پارٹی پر جو ہے وہ بھروسہ کیا جو ہمیں ہر وقت یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم تب کام کریں گے. ایک عام آدمی کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ انہی پولیٹیکل پارٹیز میں سے دستیاب پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک پر ٹرسٹ کرے؟ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ آپشن ہے اور آپشن ہونی بھی چاہیے. آپشن ہمیشہ آپشن کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. میں ماہر نفسیات بھی ہوں اور ایک اینکر پرسن بھی ہوں، تو یہ دونوں چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں تو میرے پاس شاید اس چیز کے لیے جو ہے وہ ایک آپشن موجود ہوگی. اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کی تبدیلی لانی ہوگی. جس وقت آپ کی سوچ بدلے گی نا، جس وقت آپ اپنی سوچ پہ کام کریں گے، جس وقت آپ تعلیم پہ کام کریں گے. اگر آپ کو حکومت جو ہے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم کر رہی ہے، کوئی بھی حکومت آئے وہ پچھلی حکومت پہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے. آپشن یہ ہے کہ تعلیم کو عام کر دیں. وہ ہمارے لوگ جو چیریٹی کرتے ہیں پاکستان میں، جو بڑے بڑے چیریٹی سینٹرز کھول کر بیٹھے ہیں، وہ تعلیم پر پیسہ لگانا شروع کر دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا تعلیم کے لیے بھی ہم محتاج نہیں ہیں اسی پولیٹیکل سسٹم کے، انہی حکمرانوں کے، انہی لوگوں کے کہ الٹیمیٹلی فیصلے انہی کو کرنے ہیں، انہی نے پالیسیز بنانی ہے؟ اور بدقسمتی سے کوئی ایک بھی بلا تخصیص کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہمیں یہ دکھانے یا بتانے میں ناکام رہی کہ اس کی ترجیح تعلیم ہے. اب حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں، اب اس کے پیچھے چلے جائیے، تو آپ کے خیال میں صورتحال کا حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے تو وہ تعلیم اور صحت پر کام کرتی ہے. یہ بنیادی سہولتیں ہیں جو ریاست دیتی ہے اپنے لوگوں کو، ایجوکیشن، ہیلتھ. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ پچھلے 76 سال سے جو ہے وہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ نعرہ تو لگاتی ہے، روٹی کپڑا مکان. کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہوں جب آؤں گا تو آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا، آپ کے پاس چھت ہوگی. لیکن کوئی بھی جو ہے وہ جب حکومت میں آتا ہے تو وہ نہ ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتا ہے، ہیلتھ سیکٹر کو، نہ تعلیم کو ٹھیک کر سکتا ہے. ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہوں گا فریڈم آف اسپیچ. وٹ از فریڈم آف اسپیچ؟ فریڈم آف اسپیچ از دا رائٹ ٹو اسپیک رائٹ اینڈ شیئرڈ اوپینینز وداؤٹ اینی پنشمنٹ، فیسنگ پنشمنٹ فرام دا گورنمنٹ میرے خیال سے. لیکن آزادی اظہار رائے پاکستان میں نہیں ہے اور جو ہے کبھی بھی نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو ہمیشہ سے مینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے مینج ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال سے کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پنشمنٹ جو ہے آپ فیس نہیں کریں گے گورنمنٹ سے. یہ آرٹیکل کہتا ہے، یہ آئین کہتا ہے پاکستان کا، آرٹیکل 19 کہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو بولتا ہے، اور اگر وہ حق سچ پہ بولتا ہے، اس وقت سروے جو ہے وہ جو بھی کرنے جاتا ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ سروے نہیں کر سکتے. یہ سوشل میڈیا کی حد تک بھی ایسا ہو رہا ہے یا صرف مین اسٹریم میڈیا کے لیے؟ دیکھیں پیمرا کا رول ہے نا، یہ پیمرا نے کیا تو وہ سوشل میڈیا پہ تو لاگو ہی نہیں ہوتا. جی ہاں، سوشل میڈیا پہ تو لاگو نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ تو کسی طرح کی قدغن نہیں ہے. سوشل میڈیا کا تو ویسے ہی جو ہے وہ جال پھینکنا چاہتے ہیں نا کہ ان کو جو ہے مچھلیوں کی طرح پکڑ لیا جائے. لیکن وہ جو ہے وہ اب اتنے زیادہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے، ایک جو لوگ ہیں پریس کلب کے وہ تو انڈر ون امبریلا آ گئے نا. سوشل میڈیا کے لوگ تو پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پکڑنا تو چاہتے ہیں لیکن پکڑ نہیں پا رہے. مشکل کام اس کے لیے بھی. بلکہ ان کو جو ہے وہ اگر میرے خیال سے اگر یہ چاہیں اور ان کو جو ہے انڈر ون امبریلا لانا چاہیں اور ان کو کچھ ایسی سہولیات دیں تو وہ آ جائیں. کیونکہ میرے خیال سے یوٹیوب پہ تو ڈفرنٹ فوڈ کا کام بھی ہو رہا ہے. دس از انوویشن آف ورلڈ، اس کو ماننا پڑے گا.
اگر اس کو ماننے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور سب تسلیم کرتے بھی ہیں. سی آف نوکیا کے ساتھ کیا ہوا؟ ہی از سٹنگ بسائڈ دا سی آف مائکروسافٹ کمپنی اینڈ ہی از کرائنگ. ہی سولڈ آل ہز شیئرز ٹو دا مائکروسافٹ کمپنی اینڈ ہی سیڈ آئی ڈڈ ناٹ گو ود دا انوویشن آف ورلڈ ٹوڈے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ذرا آئی لوز. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت مین اسٹریم میڈیا ہے یا لوگ ہیں, پاکستان میں کم سے کم اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ایک بڑی حقیقت ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے, اور آپ سب ظاہر پاکستان کا فیوچر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ کہ آپ لوگ پاکستان کا فیوچر ہیں, یعنی سوشل میڈیا پاکستان کا فیوچر ہے, آپ کو لگتا ہے پاکستان کا فیوچر محفوظ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میرا نام عظیم بٹ ہے اور میں انڈیپینڈنٹ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اداروں کے لیے اوپینین رائٹنگ کرتا ہوں, اور ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایز پولیٹیکل اینالسٹ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا بھی کیپچرڈ ہے, سائبر کرائم ونگ کام کر رہا ہے, ایف آئی اے پکڑ لیتا ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ بے دھڑلے سے جو ہے وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آزادی اس چیز کی ہے جو کہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے یا مقتدر اداروں کو سوٹ کرتی ہے, اور جو ہوا بنانا چاہتے ہیں اس کی آزادی ہے, باقی چیزوں کی آزادی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے جب سے سوشل میڈیا نے بوم پکڑا ہے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو جانبدار کہہ کے, ٹاؤٹ کہہ کے, اس طرح کے القابات سے سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور حالانکہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی, یہ تخصیص تو مین اسٹریم میڈیا میں بھی ہے. کچھ اینکرز کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ خاص پولیٹیکل, ایون چینلز کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس پارٹی کے ہیں, یہ اس پارٹی کے ہیں. یہ تخصیص تو میرے خیال ہر جگہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل کے لوگوں کو تو صحافی بھی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, ایک وقت تک نہیں کیا جاتا, ماؤتھ پیس ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ایک صحافی غیر جانبدار کیسے رہ سکتا ہے. اگر ایک جگہ پر ڈکٹیٹرشپ ہے اور ایک جگہ پر جمہوریت ہے تو صحافی کو جمہوریت کی سائڈ کے اوپر جانبداری دکھانی چاہیے. بالکل وہ جانبدار ہوگا, ایک طرف غلط ہے ایک طرف صحیح ہے تو وہ صحیح کی جانب جانبدار ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کے لوگ ہوں یا مین اسٹریم کے لوگ ہوں, وہ اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں, وہ پاکستانی شہری ہیں, انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. وہ جانبدار یا غیر جانبدار کے چکر کے اندر جا کر اگر 50 جو ہے وہ نشان موجود ہے تو ہر کسی کے اوپر ٹھپا لگا کر نہیں آ سکتے, کسی ایک کے اوپر ٹھپا لگانا ہے. تو جانبداری آئے گی, جانبداری ملک کے حق کے لیے آئے گی, تو ملک کے حق کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اس کو ووٹ بھی کرے گا, اس کی پالیسی کو بھی آگے لے کے چلے گا.